بسم الله الرحمن الرحيم خاندان صاحب ابن سراوات بار دیگر صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضاه وسبيل الذي اصطفى ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم اللهم صل على محمد وآله واجعله أيمن يوم عهدناه وأفضل صاحبنا وخير وقت انزلنا فيه وجعلناه من أرضى من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما أوليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من شرائعك وأوقفهم ما حذرت من ينهك على سائر خلقك في يوم هذا وساعة هذا وسفر هذا إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد وأن محمدًا عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك حملته رسالتك فأداها وأمرته لصلاة الجمعة لأمته فنسخ لها اللهم صل على محمد وآله أكثر ما صليت على أحد من خلقك واجزه عنا
أفضل وأكرم ما جزيت أحدا من أنبيائك عن أمته قلت العزيز الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صلوات محمد وآل محمد. آغاز کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو رحمان الرحیم ہے، جو کریم ہے، جو غفار ہے، ستار ہے، قہار ہے، جبار ہے، نفع ہے، فتح ہے، رازق ہے، مرزوق ہے، اس کی بادشاہی ہے، اس کی حکومت ہے، اس کی زمین سے فرار ممکن نہیں، اس کی حکومت سے بھاگنا کسی کے بس کی بات نہیں. جہاں بھی جاؤ گے اس کی ہی حکومت ہے، نہیں اس کی حکومت سے فرار ممکن ہے اور نہ ہی اس خدا کی نافرمانی کر کے انسان سمجھے کہ وہ راہ راست پہ ہے، تو یہ بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے اور معاہدہ بھی ہے، کیونکہ اللہ نے بعض مقامات پہ اپنے بندوں سے وعدہ کیا اور بعض مقامات پہ معاہدہ کیا. توجہ کیجیے گا، دو لفظ میں نے عرض کیا حضرات کی خدمت میں. ایک ہوتا ہے معاہدہ اور ایک ہوتا ہے وعدہ. وعدہ جیسا کہ اس نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے، ان العہد کان مسئولا، اور جب تم عہد کرو تو اس کو پورا کرو. ایک ہے معاہدہ جس کو ایگریمنٹ کہا جاتا ہے، اور وہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، یک طرفہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا. کسی نے عہد کیا کسی سے تو وہ ایک طرف ہے، اس کو بہرحال عہد نبھانا ہے کہ حکم خدا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ نے بہت سارے مقامات پہ اور اہل بیت علیہ السلام نے آپ سے جنت کا وعدہ نہیں کیا، جنت کا معاہدہ کیا ہے. توجہ کیجیے گا، کوشش کر رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ چلوں، اتنے میں کچھ افراد اور بھی شامل ہو جائیں گے، مستفید ہو جائیں گے.
اہل بیت نے کسی بھی مقام پہ آپ سے جنت کا وعدہ نہیں کیا، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم وعدہ کر لیتے ہیں تو پھر چاہے یہ جو کچھ کرتا پھرے، پھر ہم نے عہد نبھانا ہے، اس کو جنت دینی ہے۔ اہل بیت نے تمہارے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور راستے بتا دیے، اگر یہ کرو گے تو ہم تمہاری جنت کے ضامن ہیں، اور اگر ان سے روگردانی کرو گے، نافرمانیاں کرو گے، بدسلوکیاں کرو گے، بد اخلاقیاں کرو گے، بدتمیزیاں کرو گے اور واجبات کو ترک کرو گے جان بوجھ کر، بغیر کسی شرعی عذر کے، مستحبات کو بجا نہیں لاؤ گے، مکروہات سے پرہیز نہیں کرو گے اور حرام کاموں کو چھوڑو گے نہیں، تو یاد رکھنا پھر ہم تمہاری جنت کے ضامن نہیں ہو سکتے۔ ہم تمہاری جنت کے اس وقت ضامن ہیں کہ جب تم ہمارے اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق چلو گے تو جنت تو ہماری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے، ہم تمہیں جنت دے دیں گے۔ اور کہیں بھی اللہ نے انسان کو تنہا اکیلا نہیں چھوڑا، ہر جگہ پہ، ہر مقام پہ، ہر زمانے میں اس نے انسان کی رہنمائی کرنے کے لیے، اور یہی اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے تنہا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ ختم نبوت کے بعد علی ولی اللہ کا فل سٹاپ لگا کر بتایا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، اب سلسلہ امامت شروع ہو چکا ہے، چونکہ تنہا نہیں چھوڑنا تھا۔ اور اسی لیے تشیع کے اندر آج تک نبی ہونے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نعوذ باللہ نبی ہوں، کیونکہ نبوت کا دعویٰ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں نبی کے بعد کوئی رہنما نہ ہو، کوئی راستہ دکھانے والا نہ ہو، بس پبلک نے چند لوگوں کو منتخب کر دیا ہو اور حاکم بن گئے ہوں۔ چونکہ وہاں نبوت کے بعد سلسلہ امامت نہیں ہے، لہٰذا نبوت کے دعوے دار آپ کو نظر آتے ہیں۔ ختم نبوت کا مسئلہ تو ہم نے پہلے ہی حل کر دیا علی کو ولی مان کر۔ نبوت تمام ہوئی اور سلسلہ امامت و ولایت شروع ہوا۔ اس نے کسی مقام پہ انسان کو تنہا نہیں چھوڑا، اور اگر آپ تھوڑی توجہ فرمائیں تو انسان کی عزت و عظمت کے لیے یہ جملہ کافی نہیں ہے کہ جب انسان کی تخلیق ہو رہی تھی تو اللہ نے اس مقام پہ بھی کسی عام انسان کو پیدا نہیں کیا، بلکہ پہلا انسان ہی ایسا خلق فرمایا کہ جو عام انسان نہ ہو، نبی ہو۔ انسان کی عزت و عظمت کے لیے، یعنی کتنی انسان کی عظمت بلند ہے اور کتنا شرف ہے انسان کے لیے کہ اس نے جو پہلا انسان پیدا کیا وہ نبی پیدا کیا، معصوم عن الخطا پیدا کیا۔ بعض لوگوں کا نظریہ اس میں یہ بھی ہے کہ آدم سے یہ غلطی ہوئی اور خطا ہوئی، نہیں، ملت تشیع اور مکتب تشیع
اس بات کو رد کرتا ہے کہ آدم سے کوئی گناہ ہوا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت آدم سے گناہ ہوا اور نافرمانی ہے پروردگار کی، تو اس طرح سے آغاز انسان ہی ایسا ہو جائے گا کہ پہلا انسان ہی ایسی شریعت لے کر آ رہا ہے کہ جو گناہگار ہے، تو لہٰذا باقی نبیوں کا سلسلہ بھی مشکوک ہو جائے گا۔ جب باقی نبیوں کا سلسلہ مشکوک ہو گیا تو اس کا مطلب ہے ان کی کتابیں مشکوک ہو گئیں، جب کتابیں مشکوک ہو گئیں تو شریعت مشکوک ہو گئی، جب شریعت مشکوک ہو گئی تو وہ رب الہی شک میں آ جائے گا، پتہ نہیں کوئی خالق ہے یا نہیں۔ اس لیے اس نے پہلا انسان معصوم الخطا بھیجا، نبی بھیجا، تاکہ کوئی یہ گمان نہ کر سکے، کسی کے ذہن میں یہ خلش بھی نہ آئے کہ آدم جو کہہ رہا ہے اپنی طرف سے کہہ رہا ہے۔ نہیں نہیں، وہ جو کچھ بتا رہا ہے اس اللہ کی مرضی سے بتا رہا ہے، اور یہ سلسلہ آدم سے چلتا ہوا آج تک موجود ہے، تسلسل ہے ایک، اس میں کسی قسم کا گیپ نہیں ہے۔ اور خدا نے قرآن میں واضح طور پہ کہہ دیا کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، اور بہرحال باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ جو منع کیا تھا پروردگار عالم نے کہ اس کے نزدیک نہیں جانا، پھر یہ چلے گئے اور پھر نکالے گئے، تو یہاں شرعی نقطہ نگاہ سے ایک لفظ کہا جاتا ہے آدم سے گناہ نہیں ہوا، آدم سے ترک اولا ہوا ہے، ترک اولا۔ اب یہ ترک اولا کیا ہے؟ بھئی ترک اولا بڑی آسان سی مثال ہے کہ اگر آپ بیمار ہوتے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو ادویات دیتا ہے، ادویات کے ساتھ پرہیز بتاتا ہے کہ آپ نے یہ چیز نہیں کھانی، اس سے پرہیز کرنا ہے، ان چیزوں کو تناول نہیں کرنا، اور ٹھنڈا پانی بالفرض نقصان دہ ہے تو وہ نہیں پینا، دواؤں کے ساتھ وہ احتیاط بتاتا ہے۔ اب آپ گھر آئے، آپ نے دوائیں تو لیں لیکن پرہیز نہیں کیا۔ اب مجھے آپ ہی بتائیں، آپ پہ سوال ہے کہ اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو کیا اس میں اس ڈاکٹر کی تضلیل ہے؟ توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا۔ اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو کیا اس ڈاکٹر کی نافرمانی ہے؟ کیا اس کی تضلیل ہے؟ کیا اس کی توہین ہے؟ نہیں نہیں، نہ ہی اس ڈاکٹر کی آپ نے نافرمانی کی ہے اور نہ ہی اس کی توہین و تضلیل کی ہے، بلکہ نقصان آپ کا اپنا ہوا ہے، بیماری میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے علاج طوالت بھی پکڑ سکتا ہے، لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا حضرت آدم نے یہ نہ مان کر اللہ کی توہین نہیں کی، اللہ کی تضلیل نہیں کی، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ تھوڑا سا نقصان اپنا کر لیا ہے، وہاں سے یہاں آ گئے۔ یہ ترک اولا۔ لہذا وہ کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوئے۔ لہذا مکتب تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء گناہوں سے پاک ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، اور ختم نبوت کے بعد علی سے لے کے مہدی تک سارے معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، وہ علم لدنی کے مالک ہیں، علم الہامی رکھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ فرمایا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے
ایک باب اگر پیغمبر ہمیں عنایت فرماتے تھے علم کا، اس سے میں 1000 باب علم کا نکالتا تھا، اور پیغمبر نے مجھے علم اس انداز میں عنایت فرمایا، اس انداز میں دیا جیسے کوئی پرندہ اپنے بچے کو چونچ میں رکھ کے دانہ دیتا ہے۔ اس انداز میں، اور کہا جاتا ہے، روایتوں میں موجود ہے کہ جب ولادت علی ہوئی اور 3 دن کے بعد پیغمبر کے ہاتھوں پہ آ کے علی نے آنکھیں کھولی، اور آنکھیں کھولنے کے بعد پیغمبر اکرم نے اپنی زبان مبارک چسائی، اور چسانا اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ پیغمبر اکرم زبان بھائی ہونے کے اعتبار سے چسا رہے تھے یا اپنا نبوت کا علم ٹرانسفر کر رہے تھے، علم منتقل ہو رہا تھا۔ درود پڑھ لے محمد و آل محمد۔ اس لیے میرے دوستو، جتنے انبیاء آئے وہ ہماری ہدایت کے لیے، یعنی انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے۔ دوسرے معنوں میں کہ جانوروں کی ہدایت کے لیے نہیں آئے، چوپاؤں کی ہدایت کے لیے نہیں آئے، یا کسی دوسری مخلوق کی ہدایت کے لیے نہیں آئے، بلکہ انسان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے، جو ہیں ان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے تمام انبیاء آئے۔ کتاب کا نام کعب الاحبار، اور اس کتاب کا نام ذکر کیا ہے انوار خمسہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں روایت ہے کہ ذات احدیت نے، اس پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ پر وحی نازل کی۔ حضرت عیسیٰ پر یہ وحی نازل کی کہ عیسیٰ وقواق نامی شہر میں جا کر انہیں میری توحید کی دعوت دو، کیونکہ وہ رزق میرا کھاتے ہیں اور عبادت غیر اللہ کی کرتے ہیں۔ ان کو دعوت دو۔ اور اگلا جملہ بڑا پرلطف ہے، بڑا عظیم ہے، اگر آپ نے توجہ فرما لی۔ وہ رزق میرا کھاتے ہیں اور عبادت غیر اللہ کی کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ غیر اللہ کی عبادت کو پسند نہیں کرتا، اس نے اپنی عبادت کے لیے بہت سی مخلوقات کو خلق کیا ہے۔ یہ جو حضرت انسان کو حکم دیا ہے، اس لیے حکم دیا ہے تاکہ ان کو پورے فوائد سے مستفید کیا جائے، اور اس میں اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ کی عظمت و عزت میں ان کی عبادت کرنے سے بڑھ نہیں جائے گی، بلکہ اس عبادت میں انہی کے لیے فوائد ہیں اگر وہ سمجھیں، اگر وہ عقل رکھتے ہیں۔ اور غیر اللہ کی عبادت حرام ہے، بتوں کی عبادت حرام ہے، کسی اور کو اپنا معبود بنانا حرام ہے۔ کہیں انجانے میں آپ اور ہم کسی انسان کو تو معبود نہیں بنا رہے ہیں دور حاضر میں، کسی اپنے مالک کو، آقا کو، غلام ہیں جی، انہی کو تو سب کچھ ہم نہیں سمجھ رہے۔ بات بہت لمبی ہو جائے گی، ورنہ دور حاضر کے مطابق بہت سی باتیں ہیں کہ لوگوں کے ذہن سے توحید نہیں ہوتی، اور ان کے سامنے
ان سے کوئی بڑا مال و دولت والا اور بہت سارے پیسے والا کوئی سیاسی لیڈر یا کوئی اور، اس کو وہ اپنا معبود تک سمجھنے لگتے ہیں۔ در حقیقت ان کو یہ نہیں پتہ کہ جو اللہ اس کا ہے وہی تو خدا تمہارا ہے۔ جس نے اس کو خلق کیا ہے، اس کو پیدا کیا ہے، اس نے تمہیں بھی تو پیدا کیا ہے، لہذا اس طاقت سے بڑھ کر تو کوئی طاقت نہیں ہے۔ لہذا بہت سارے فرعون و یزید اور بہت سارے اپنے زمانے کے استعمار و طاغوت آتے رہے، لیکن ان کے ساتھ حق کی آواز بلند ہوتی رہی۔ آپ نے دیکھا، تاریخیں اٹھا کر دیکھیں کہ حق بلند ہوتا ہوا نظر آیا اور باطل مٹتا ہوا نظر آیا، لیکن اس کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کوششیں کرنا پڑتی ہیں۔ بغیر کوششوں سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ عیسیٰ اس بستی میں جاؤ، وقفات کے اندر جاؤ، ان لوگوں کو دعوت دو، دعوت توحید دو کہ تمہارا اللہ وحدہ لا شریک ہے، تم شرک کو چھوڑ دو اور اس اللہ کی جانب بڑھو۔ اور عیسیٰ اگر ان بستی والوں میں اگر 5 صفات نہ پائی جاتی تو میں ان کو کب کا معذب کر چکا ہوتا۔ اگر ان بستی والوں کے اندر 5 صفات نہ پائی جاتی تو میں ان پہ عذاب نازل کر دیتا۔ یعنی وہ اتنا کریم ہے کہ اگر کوئی اس کی عبادت نہیں بھی کرتا لیکن اچھی صفات کا مالک ہے تو وہ اس کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا۔ حضرت عیسیٰ نے التجا فرمائی، اے مالک، اے خالق، اے میرے اللہ، حکم تیرا ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے بتا تو دیجئے کہ ان بستی والوں میں وہ 5 صفات کون سی ہیں جن صفات کی بنا پر تو ان پہ عذاب نازل نہیں کرتا۔ جو ان 5 صفات کو سننا چاہتا ہے وہ بآواز بلند صلوات ہے کہ محمد سب ماشاءاللہ ہمارا تنگوش ہیں اور مستفید ہو رہے ہیں، اور میں خود بھی مستفید ہو رہا ہوں۔ بہت عظیم اور لطیف جملے ہوتے ہیں، بڑے ایمان کو تازہ کرنے والے، اور کوئی دائیں بائیں پٹری سے ہٹ بھی رہا ہو تو ان جملوں کو سن کر وہ دوبارہ پٹری پہ آ جاتا ہے اور دوبارہ سے تجدید کر لیتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ جمعے کے خطبے کے اندر شامل ہوا کریں، وقت نکالا کریں اس کے لیے۔ جب لوگ اپنے دیگر کاموں کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں اور وہاں کوئی ہیلا اور بہانہ اور حجت نہیں ہوتا، تو اس کام نماز جمعہ کے خطبہ سننے کے لیے بھی کوشش کیا کریں کہ وقت کو نکالیں۔ وقت ملتا نہیں ہے، وقت کو نکالا جائے۔ میرے محترم سامعین اور حضرات مومنین ابھی تشریف لا رہے ہیں، ظاہر ہے ان کی کوئی مجبوریاں ہوں گی، لیکن کوشش کریں کہ جان بوجھ کر ذہن کے اندر یہ مت تصور کریں کہ بس خطبہ اختتام پہ ہوگا تو نماز جمعہ 2 رکعت پڑھ کے آؤں گا۔ چونکہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 2 خطبے 2 رکعت کے قائم مقام ہیں اور 2 رکعت نماز جمعہ ہے، تو اس طرح 4 رکعت کا ثواب ہے۔ اور پھر اس میں بہت ساری گفتگو ہوتی ہے کہ جو انسان کی خود سازی کے لیے، اس کی تربیت کے لیے اور آگے پہنچانے کے لیے بہت ساری باتیں منتقل ہوتی ہیں۔ لہذا جو افراد خطبہ جمعہ میں نہیں تشریف لاتے تو وہ اس نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔
لہذا چونکہ ہمارا کام بھی وہی انبیاء والا کام ہے، تبلیغ کرنا اور نصیحت، واعظ و نصیحت اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی واعظ و نصیحت کرنا، کہ وہ وقت پہ تشریف لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی مستفید ہوں گے۔ 5 صفات اگر ان میں نہ ہوتی تو میں ان پہ عذاب نازل کر دیتا۔ حضرت عیسیٰ کو حکم ہو رہا ہے، حضرت عیسیٰ کو حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ ان بستی والوں کو دعوت توحید دو، اور دعوت توحید دینا اگر ان کے اندر 5 صفات موجود نہ ہوتی تو میں اللہ ان پہ عذاب بھیج دیتا، ان کو معذب کر دیتا، ان کو تباہ و برباد کر دیتا، ختم کر دیتا، ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیتا۔ اور یہ اس پروردگار کے لیے ممکن ہے کیونکہ پہلے کئی قوموں کو تباہ کیا گیا، برباد کیا گیا، ان پہ عذاب آیا۔ حضرت عیسیٰ نے عرض کی، یا اللہ وہ کون سی صفات ہیں، 5 صفات کون سی ہیں کہ جن کی وجہ سے تو ان پہ عذاب نازل نہیں کرتا؟ محترم سامعین، اللہ نے پہلی صفت کو بیان فرمایا، اے عیسیٰ ان کے اندر پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بڑے بوڑھوں کا احترام کرتے ہیں۔ وہ بڑے بوڑھوں کا احترام کرتے ہیں، ضعیفوں کا احترام کرتے ہیں۔ اب اس میں فرق نہیں کہ ضعیف اپنا ہو یا دوسروں کا، ہاں اپنے ضعیفوں کے لیے، والدین کے لیے قرآن میں الگ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا کی آیت موجود ہے، لیکن یہاں کلی طور پہ اللہ نے فرمایا کہ ان بستی والوں میں یہ صفت موجود ہے کہ وہ اپنے بوڑھوں کا، ضعیفوں کا احترام کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص بھی بزرگوں کا احترام کرے گا، بزرگوں کو عزت دے گا، میں اللہ اس پہ عذاب نازل نہیں کروں گا، میں اللہ اس پہ عذاب نازل نہیں کروں گا۔ لہذا میرے نوجوان دوست خصوصی اس بات کی طرف توجہ دیں، اپنے ضعیفوں کا احترام کریں، بوڑھوں کا احترام کریں، بزرگوں کا احترام کریں، چونکہ بزرگ جب کوئی ضعیف ہو جاتا ہے تو بہت سی باتیں ان کے اندر ایسی پائی جاتی ہیں کہ جو بچوں میں پائی جاتی ہیں۔ تو جس طرح سے یہ سوچ کہ تیرے والدین جو جب تو چھوٹا تھا، بچہ تھا، اور تیری ضد کے سامنے بہت ساری باتیں تو ان سے منوا لیتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ناسمجھ ہے اور ابھی اسے معلوم کچھ نہیں ہے، لہٰذا تیرا اس انداز میں انہوں نے اس دور میں احترام کیا تھا اور تیرے لیے سب کچھ کیا تھا۔ آج اگر یہ ضعیف ہے تو تیرا حق بنتا ہے کہ تو برداشت بھی کر اور ان کا احترام بھی کر۔ اور فرمایا کہ اس شخص کا میں خاتمہ بالایمان کروں گا کہ جو بزرگوں کا احترام کرے گا، جو ضعیفوں کا احترام کرے گا۔ دوسری صفت پروردگار کون سی ہے؟ فرمایا دوسری صفت یہ ہے کہ اس شہر کی بیویاں اپنے شوہروں کا احترام کرتی ہیں، ان کی نافرمانی نہیں کرتی۔ بستی والوں کے اندر دوسری صفت یہ ہے کہ ان کی بیویاں جو ہیں اپنے شوہروں کا کیا کرتی ہیں؟ احترام کرتی ہیں، اور کیا کرتی ہیں؟ ان کی عزت کرتی ہیں، اور کیا کرتی ہیں؟ ان کی نافرمانی نہیں کرتی۔ اور کیا کرتی ہیں؟ کہا وہ عورتیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتی ہیں۔ اور فرمایا، اللہ فرماتا ہے حضرت عیسیٰ سے، اور جس عورت کا بھی یہ عمل ہوگا میں اسے بحالت کفر میں نہیں مرنے دوں گا۔ جس عورت کا یہ عمل ہوگا کہ وہ اپنے شوہر کی تابعدار ہوگی، اپنے شوہر
کی خدمتگار ہوگی، اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرے گی، اپنے شوہر کی عزت و احترام کرے گی اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے گی، تو میں اللہ اسے کبھی کفر پہ نہیں مرنے دوں گا۔ بوڑھوں کا احترام اور وہاں کی بیویاں شوہروں کا احترام کرتی ہیں، اس لیے میں ان پہ عذاب نازل نہیں کرتا۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ وقت بالکل میرے پاس نہیں بچا۔ ایک صفت اور بیان کر دیتا ہوں، باقی ادھار سمجھ لیں، کر سمجھ لیں۔ 2 صفتیں بیان ہو گئیں، انشاءاللہ پھر موقع ملا تو یہیں سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ عیسیٰ ان میں تیسری صفت یہ ہے کہ وہ بستی والے امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ توجہ رکھیے گا دوستو، وہ بستی والے امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی امانت میں خیانت کرتا ہے تو اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ اے شیعان حیدر کرار، اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائے تو وہ امانت اسی حالت میں رکھو اور پھر اسی حالت میں لوٹاؤ، اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہ کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ کتنا کٹھن سفر تھا، کفار سے تنگ آ کر پیغمبر اکرم نے جب ہجرت فرمائی تو لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس موجود تھیں، اور جو امانتیں آپ کے پاس موجود تھیں تو اتنے بڑے لوگوں کے اندر بھی وہ امانتیں اس امانت دار کے حوالے کی کہ جو واقعاً رسول کا معتمد ہے۔ وہ امانتیں اللہ کے رسول نے اس امین کے حوالے کی جو رسول کے تمام مزاج سے واقف تھے اور اسرار رموز پیغمبر کو جانتے تھے، اور وہ امانتیں حوالے کی مولا علی کے سپرد کی، وہ امانتیں لوگوں کی، یعنی پیغمبر اس مقام پہ بھی امانتوں کا بتا رہے ہیں کہ کتنا خیال رکھنا ہے دوسروں کی امانتوں کا، اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرنی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب امانتیں حوالے ہو جائیں اور جانے والا جا چکا ہو تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو امانت تو حوالے کرتے ہیں، اب سوچتے یہ ہیں کہ اگر جس کو دی تھی وہ تو چلا گیا اور ایک کے حوالے کر کے چلا گیا، چلو اگر میں نے کہیں ایک چیز رکھوائی تھی تو 2 چیزوں کا مطالبہ کر لوں گا، اور کہیں کسی نے 2 رکھوائی تھی تو 3 چیزوں کا مطالبہ کر لوں گا۔ کئی لوگوں نے اس فکر کے تحت وہ امانتیں حاصل کرنا چاہیں، لیکن علی ابن ابی طالب نے فرمایا ٹھہر جاؤ، امانتیں خود بولیں گی میں کس کس کی امانت ہوں۔ لہذا میرے دوستو، کوشش کرو اللہ کی عبادت میں مصروف رہو، اور عبادتیں مخصوص وقت کے تحت بھی ہیں اور ہر وقت کی عبادت بھی ہے۔ اگر انسان چاہے تو 24 گھنٹے عبادت میں رہ سکتا ہے، اسے 24 گھنٹے عبادت میں اگر کوئی رہنا چاہتا ہے تو رات کو وضو کر کے سو جائے، اب اس کی نیند عبادت میں گزرے گی۔ اور اسی طریقے سے کوئی بھی کام کرتا ہے، کوئی کام کرنے سے پہلے جو مثبت کام ہو، جو شریعت کے مطابق کام ہو، جو نیک کام ہو، جو اچھا عمل ہو، جو بہترین عمل ہو، اگر اس کو بھی انجام دے رہا ہے، اگر کوئی مباح کام بھی کرتا ہے اور مباح کام کے اندر نہ کوئی ثواب ہوتا ہے، نہ کوئی عقاب ہوتا ہے، نہ کوئی اس پہ گناہ آتا ہے، لیکن اگر تو چاہے تو اپنے مباح کام کو بھی ثواب میں تبدیل کر سکتا ہے۔ کوئی بھی مباح کام ہے، مثال کے طور پہ زمین پہ چلنا، تو جا رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تیرا چلنا مباح ہے، کوئی اگر وہ تیرا چلنا کسی گناہ پر نہیں ہے اور کسی
اس ظلم کے تحت تیری ٹانگیں نہیں چل رہی، آگے نہیں بڑھ رہی، تو تیرا چلنا فقط مباح ہے، اور اس مباح کو ثواب میں اگر تبدیل کرنا چاہتا ہے تو یہ نیت کر لے کہ اے اللہ مجھے چلنے کی قوت عطا فرما، جتنا میری ٹانگوں میں زور ہوگا اتنا ہی میں رکوع بھی کر سکوں گا، قیام بھی کر سکوں گا۔ اب یہ چلنا جو ہے وہ عبادت میں آ جائے گا۔ یا اللہ میں اس نیک کام کے لیے نکلا ہوں، یا اللہ مسجد کی طرف جا رہا ہوں، یا اللہ امام بارگاہ کی طرف جا رہا ہوں، یا اللہ مجلس سننے کے لیے جا رہا ہوں، یا اللہ دو میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں ان کی صلح کروانے جا رہا ہوں، یا اللہ دو مومن لڑے ہوئے ہیں ان کی صلح کروانے کے لیے جا رہا ہوں، یا اللہ دوسرے جتنے امور میں انجام دیتا ہوں فقط تیری رضا کے لیے انجام دیتا ہوں، میرے بازوؤں میں میری ٹانگوں میں قوت عطا فرما، میری زبان میں تاثیر عطا فرما تاکہ یہ کام میں آسانی سے کر سکوں، تو اب تیرا مباح کام بھی ثواب بن جائے گا۔ لہذا خداوند متعال ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحیح معنوں میں حقیقی شیعہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جتنے افراد جمعے کے اندر اس وقت تشریف لائے ہیں خطبے کے اندر، میرے مالک و خالق ان تمام کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بالخصوص مسجد حاضر کے امام جماعت الجمعہ قبلہ اوقاب سید نظر الحسن عابدی نجفی صاحب علیل ہیں، ان کو اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ میرے خالق و مالک ہماری دعاؤں کو قبول فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے سپاہیوں میں معشور فرما، زیارت امام سے ہمیں مشرف فرما، میرے خالق امام علیہ السلام کی نصرت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ میرے اللہ اگر ہم ظہور امام سے پہلے مر جائیں یا مارے جائیں، ہمیں قبر سے اٹھا کر امام کے لشکر میں شامل فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام رب الارباب والہ کل معلوہ وخالق کل مخلوق وبارس كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتواحد الفرد المتفرد وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم والصلاة والسلام على محمد النبي رحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوسيل وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم ووارث الأمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بأباه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من عترة وبرد المتقين
ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المعدين النبي كوارث علم الماضين من الوسيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنك الورى وبوجوده وسمت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجلنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع إني إليك من الراغبين وأتمم لي نعمك إنك خير المنعمين اللهم اجعل بقية عمري في أداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين والسلام عليهم